شوق کے ساتھ آپ جمع ہوئے. مبارکباد ہے اس مجمع کے لیے جس نے آج کی مجلس کی اہمیت کو سمجھا. نہ سمجھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بات ہے کہ بھئی کام ہو گیا. تو سچی بات حاجیوں یہ ہے کہ کام ہوا نہیں بلکہ کام تو ابھی شروع ہوا ہے. عام طور پر رمضان المبارک میں تراویح میں جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے ہمارے یہاں عرف میں مشہور ہے بھئی قرآن آج پورا ہوگا اور الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اس میں بھی ادب کا تقاضا یہ ہے, الفاظ بہت نفع تلے استعمال کرنے چاہیے. بھئی قرآن کریم آج تلاوت مکمل ہو رہی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس دن قرآن کریم اگر آپ دیکھیں تو حافظ صاحب من الجنت والناس پر ختم نہیں کرتے بلکہ الف لام میم سے مفلحون تک پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ مصلیوں آج قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہو رہی بلکہ قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو رہی ہے. ہم الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کر دے رہے ہیں. ایسے ہم حاجیوں کو کہتے ہیں کہ حج پر کام پورا نہیں ہوا بلکہ اب تو اصل کام شروع ہوا ہے. آپ کا یہ سفر اور آپ کے یہ حج کے 5 دن اور پورے سفر کے 38, 40 اور 42 دن یہ ایک آپ تربیتی ورکشاپ سے جڑے ہوئے تھے. حج کی بہت ساری حکمتیں علماء نے لکھی ہے کہ حج کی اور اتنی حکمتیں ہیں اور کئی حکمتیں تو ایسی ہوگی, شیخ نے لکھا ہے کہ جہاں تک انسان کا ذہن کی رسائی بھی نہیں ہے. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے بندوں پر جو حج کو فرض فرمایا تو اس میں کتنی حکمتیں ہوگی. علماء نے اپنی سوچ سے کئی صفحات لکھے ہیں کہ حج کے فرض کی یہ حکمت بھی ہے, یہ حکمت بھی ہے, یہ حکمت بھی. اس میں ایک حکمت تمام علماء نے یہ لکھی ہے کہ حج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک تربیتی دور سے, ایک تربیتی وقت سے گزارنا چاہتے ہیں. گویا ایام حج اور یہ سفر حج ایک تربیتی ورک شاپ تھا جس سے آپ کو گزارا جا رہا تھا. ان 5 دنوں میں, 6 دنوں میں, ان 38, 40, 42 دنوں میں آپ کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ اب اس تربیت کا اثر واپس ہونے کے بعد آپ کی زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے. حج حاجی کے ظاہر سے ظاہر ہو, حج حاجی کے باطن سے ظاہر ہو. جیسے گاڑی ہے وہ بنتی گیرج میں ہے لیکن کیسی بنی, کیسے ریپیئر ہوئی یہ گیرج میں پتہ نہیں چلتی. جب وہ راستے پر دوڑتی ہے, چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے ذرا سا گیئر میں ذرا آواز آ رہا ہے, ذرا سا یہ رہ گیا کام, ذرا سا کیا کمی رہ گئی, وہ راستے پر دوڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو یہ آپ کی تربیت تھی, ہماری تربیت تھی, ہمیں ریپیئر کے لیے بلایا گیا تھا. اب آنے کے بعد کی زندگی بتلائے گی کہ اس تربیتی کیمپ سے ہم نے کیا اخذ کیا. یہ آپ اندازہ لگائیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ آج کی ہماری مجلس کتنی اہم مجلس ہے کہ ہر حاجی کے ذہن میں یہ بات ہو. میں یہ بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ حج کیسے کرنا, یہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ الرسول مدینہ منورہ سے آقا روانہ ہوئے, 20,000 کا مجمع ساتھ ہے جو عرفات کے میدان میں پہنچتے پہنچتے 1.25 لاکھ کے مجمع میں تبدیل ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم, مینا میں فرما رہے ہیں, عرفات میں فرما رہے ہیں خذوا عنی, ہم سے پوچھ لو حج کے مناسک. اور صحابہ سوالات فرما رہے ہیں, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن ایک حاجی کی زندگی کیسے ہونی چاہیے, ایک حاجی کیسے ہونا چاہیے, یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اس بات کی محنت فرمائی اور اپنی امت کو یہ سکھلایا کہ حج کی ذمہ داری کیا ہے, ایک حاجی کی حج کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا عنوان ہے, بہت اہم بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی کی ذمہ داری کیا ہے, حج کے بعد کی زندگی کیا ہے. اور پھر وہ بات جو میں حج سے پہلے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا کہ حج تو ہم نے الحمدللہ ادا کر لیا, لیکن ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے حج تو ادا کیا لیکن یہ حج بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہو, حج مبرور ہو, حج مقبول ہو, جس پر وہ سارے فضائل جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے وہ مجھے حاصل ہو. اس لیے کہ جب حج مبرور بنتا ہے تو پھر یہ کرجع یوم ولدت ام, ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. عرفات کے میدان میں رب کریم نے بلا کر اپنے رحمت کے پانی سے غسل دے دیا اور پچھلی زندگی کی ساری خطاؤں, سارے گناہوں کو معاف کر دیا. جب طواف زیارت کے لیے ہم چلے ہیں اور مطاف میں طواف زیارت, ہم نے حرم محترم میں طواف زیارت شروع کیا تو ایک حاجی نے ہمارے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر, ایک فرشتے نے ہمارے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر کہا, حاجی تیری پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, تو آج ایسا ہے جیسے تیری ماں نے ابھی تجھے جنم دیا.
تو یہ کہ ہماری پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ کہ ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ جنت سے کم کسی چیز پر اللہ حج مبرور کے عوض راضی نہیں ہوں گے، اور یہ کہ ہمیں 400 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے، وہ کون سا حج ہے جو حج مبرور ہے؟ تو اب سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ حاجی کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ میرا یہ حج جو میں نے ادا کیا یہ حج مبرور ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حسن گمان ہو رب کریم سے کہ جب اس نے بلایا ہے، اور جب بلایا تھا ہمیں توفیق عنایت فرمائی تھی، ہمیں ضیوف بنایا تھا، ہمیں اپنا مہمان بنایا تھا، تو ضرور قبول کیا ہوگا۔ لیکن وہ علامتیں جو میں بار بار عرض کرتا رہا کہ جن علامتوں کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج مبرور ہوا یا نہیں ہوا، ان علامتوں کے ذریعے حج سے آنے کے بعد اپنے آپ کو ان علامتوں کے ذریعے اپنے آپ کو جانچنا چاہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میرا حج مبرور ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کیا علامتیں ہیں؟ حضرت نے 2 باتیں فرمائی کہ ان علامتوں کے ذریعے اپنے آپ کو پرکھو کہ حج کے بعد یہ 2 نعمتیں مجھے میسر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت نے فرمائی کہ حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں ایک نمایاں فرق ہو۔ حج اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ وہ گناہ جس کی طرف یہ حج سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ بڑھا کرتا تھا، حج میں اس کی تربیت کی گئی۔ وہ باتیں جو حج سے پہلے آپ کو عرض کی گئی تھی کہ قرآن کریم ان 3 کاموں سے منع کرتا ہے، وہ تربیتی نشست میں اور تربیتی کیمپ میں اور حج کے 6 دنوں میں، حج کے 48 42 40 دن کے سفر میں آپ کو اس لیے روکا گیا تھا کہ ان دنوں میں اس چیز کی اتنی مشق کر لو کہ اب وہ چیزیں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے وہ خرابیاں اور برائیاں تم سے دور ہو جائیں۔ فلا رفث، اس سفر میں بے حیائی اور بے شرمی کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ حج کے بعد بے حیائی اور بے شرمی کا کام کرنا ہے کہ نہیں؟ حج میں ایسی مشق ہو جائے کہ حج کے بعد بھی اس برائی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے کہ رفث کے قریب ہم نہیں جا سکتے۔ اب ہم حاجی ہو گئے، اللہ کے گھر کو دیکھ لیا، جن نگاہوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، اب وہ آنکھیں بے حیائی کے مناظر تنہائی میں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ وہ آنکھیں اب بے حیائی کی چیزوں کو راستے پر چلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہیں کہ اب بے حیائی سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوٹ جائے، ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ اب حاجی ہو گئے، اب فلا رفث، بے حیائی کا کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولا فسوق، اور گناہ صرف 40 42 دن چھوڑنے کا نام نہیں تھا، حج کے ذریعے گناہوں سے ایسا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے کہ اب حج کے بعد کی زندگی میں یہ گناہ کی طرف کبھی نہ جائے۔ اللہ نے مجھے حاجی بنا دیا۔ عرفات میں میری زندگی کی تمنا تھی، بعض مرتبہ مخلصین ہوتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ بہت زندگی میں غفلت ہو گئی، گناہ ہو گئے، اللہ ایسا دل چاہتا ہے کہ ایک نئی زندگی ملے جسے میں بالکل پاک صاف زندگی گزاروں، اس زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی حکم عدولی نہ ہو، کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو، کوئی بے شرمی کا کام نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں کہ دوسری زندگی مل جائے، لیکن رب کریم نے گویا ایک موقع عنایت فرمایا، ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے حج، ایک گولڈن چانس اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے جو دیا، وہ سفر حج کا موقع عنایت فرمایا۔ آج یہ تم کس قدر خوش قسمت ہو کہ رب کریم نے تمہیں پہنچایا بیت اللہ۔ یہ سفر بڑا عجیب سفر ہے، آنے کے بعد زمانے تک، ابھی تو تمہیں آئے ہوئے مہینہ بھی نہیں گزرا، برس تک بلکہ موت تک تم اس سفر کو کبھی نہیں بھلا سکو گے۔ عجب سارے سفر تو سفر، اس سفر کے ساتھیوں کو آدمی کبھی نہیں بھلاتا۔ ارے میرے روم پارٹنر تھے، میری بلڈنگ میں تھے، میرے گروپ میں تھے، میرے ٹور میں تھے، میرے ساتھ تھے۔ سفر حج کے ساتھیوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ بس وہ محبتیں ہمیشہ یاد رہتی۔ عجب و غریب، یعنی مجھے ابھی بھی فون آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ مہاراشٹر کے علاقوں کے دیہات کے اور آگے پونا وغیرہ کے حاجی تھے، وہ مجھ سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بس دل نہیں لگتا۔ بعضے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کھیت میں نکل جاتا ہوں، گھنٹوں روتا ہوں، بس عجیب کیفیات ہے ماشاءاللہ حجاج کرام کی۔ کچھ حاجی کہنے لگے، مجھ سے ابھی پرسوں فون تھا کہ بس مجھے تو بیت اللہ ہی نظر آتا ہے آنکھوں کے سامنے، مجھے تو بس مدینہ منورہ ہی نظر آتا ہے، آنکھوں سے وہ مناظر ہٹتے ہی نہیں۔ میں نے کہا بہت دل لگے گا یہاں، اب دل لگتے بہت مہینے لگیں گے دل لگتے، اچھی کیفیت ہے ماشاءاللہ، بھولاتا نہیں آدمی اس سفر کو، کیفیات ہے، رو رہا ہے، بیت اللہ کی یادیں ہیں، ایسا لگتا ہے بس طواف کے لیے چلیں۔ وہ عجیب یادیں ہیں نا، کبھی ہم بیت اللہ میں ہوا کرتے تھے، وہ مینا کی یادیں، وہ عرفات کا رونا، وہ مزدلفہ کی رات کا قیام، وہ رمی جمار شیطان کو کنکریاں مارنا، وہ طواف زیارت کے لیے آنا،
وہ ایام حج کے 5 دن اور 6 دن تو ایسے یادگار ہیں کہ وہ دلوں کے اندر ایسے محفوظ ہیں کہ وہ کبھی محو نہیں ہو سکتے. وہاں کی یادیں، وہاں کی بیت اللہ سے رخصت ہونا، طواف وداع کرنا، اور حجاج کرام نے ماشاءاللہ ایسے وصول کیا. میں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہاں سے جو باتیں مستقل آپ سے عرض کی گئی، اس مرتبہ کے حجاج کرام میں یہ بات بہت نمایاں نظر آئی کہ حاجیوں نے اس کو لیا. الحمدللہ کارگزاریاں حجاج کرام کی پہنچی، اس مجمع میں موجود ہوں گے الحمدللہ، جن کی کارگزاریاں سن کر اس قدر خوشی ہوئی، اگرچہ اپنے بارے میں بہت افسوس رہا کہ اپنی بدعمالیوں کی نحوست کہ ہم تو کچھ نہیں، لیکن جنہیں کہا گیا الحمدللہ حجاج کرام کا بڑا مجمع. میں نے بڑے بڑے مجمعوں میں وہاں کہا کہ اس مجمع میں کون ہے جس نے کل 6 رکعت اوابین کی نہ پڑھی ہو. بڑا مجمع تھا جنہوں نے کہا الحمدللہ ہم نے 6 رکعت اوابین پابندی سے پورے سفر میں، اشراق، تہجد، ایسے سینکڑوں حاجیوں کو میں پہچانتا ہوں جنہوں نے پورے سفر میں 8 رکعت تہجد اطمینان کے ساتھ، لمبے رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ مطاف میں ادا کی. ایسے حاجیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دعائیں مانگی ہیں. ایسے حاجی بمبئی کے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جو کہتے پورے سفر میں الحمدللہ اوابین کی 6 رکعت ناغا نہیں ہوئی. 12 سال کی عبادت کا ثواب کیسے ناغا ہو جائے. اور طواف کی کثرت، عمرے کی کثرت، ماشاءاللہ درود پاک کی کثرت، تو ایسے الحمدللہ مجھ تک کارگزاریاں پہنچی ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ مجمع حجاج کرام کا، جنہوں نے ہماری بات کو لیا الحمدللہ، بہتر سے بہتر وقت گزارا. یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوا ہے دوستو، اس پر ظلم نہ ہو کہ ہم نے کیا، اللہ کی توفیق، اللہ اسے قبول فرما لے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ سفر ایسا ہے کہ بھلائے نہیں بھولتا، ساتھی یاد رہتے ہیں، سفر یاد رہتا ہے. لیکن میں عرض جو کر رہا تھا، اصل بات کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 2 باتیں فرماتے. حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق ہو جائے. حاجی کیا حج اس کی زندگی کو تبدیل کر دے، یہ اس کے حج مبرور کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے کہ زندگی بدلے. اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ 3 باتیں جو حج میں آپ سے کہی گئی تھی، فلا رفث، بے حیائی کا کام نہ ہو، ایسے چھوٹے کہ اب زندگی میں بے حیائی کے قریب حاجی نہ جائے. فسوق سے تمہیں صرف 40 دن نہیں روکا تھا، بلکہ ایسے روکا تھا کہ تم گناہوں سے ایسے رک جاؤ کہ حج کے بعد ہمیشہ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. اور پھر ولا جدال، تمہیں جھگڑے سے جو روکا تھا وہ ایسے رکنے کے لیے کہا تھا کہ ایسی مشق ہو جائے ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑوں سے رکنے کی، کہ حج کے بعد کی زندگی میں تم ہمیشہ کے لیے جھگڑوں سے محفوظ ہو جاؤ. اب تمہاری زبان میں نرمی ہو، تمہارے مزاج میں ٹھنڈا ہو، تمہاری زبان میں مٹھاس ہو، یہ حج کے ذریعے مشق کرائی گئی. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کتنا ہماری زندگی کو، ایک تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں نمایاں فرق ہو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ حاجی کو دنیا سے بعد پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو. یہ 2 علامتیں بتلائی حج مبرور کی علامت. پہلے حاجی جب آیا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ بالکل دنیا سے اچاٹ پن ان کے اندر پیدا، آخرت کا ایسا شوق پیدا ہو جاتا تھا کہ حاجی صاحب ہر وقت مسجد میں نظر آ رہے ہیں، اعمال مساجد میں نظر آ رہے ہیں، دین و دین کے فکروں میں نظر آ رہے ہیں. زندگی کا رخ بدل گیا، بھئی حج کر آ گئے، اب تو اپنی زندگیوں کو بدل دیا ہے ہم نے، اب تو اللہ اللہ کر زندگی گزر رہی. یہ بہت بڑی نشانی تھی حج مبرور اور حج مقبول کی کہ زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی تھی، آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا تھا، دنیا سے بعد پیدا ہو. دنیا کی محبت، اس کو علماء نے ہر خطا کی جڑ بتلائی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ فرمائے، سیاتی علی الناس زمان، لوگوں تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ظلم کے لیے آپس میں ایک دوسروں کو اس طرح دعوت دے گی، ایک دوسری قوموں کو، جس طرح تم دستر پر ایک دوسرے کی تواضع کرتے ہو. ساری دنیا کی طاقتیں متحد و متفق ہو کر تم پر ظلم کرنے پر آمادہ ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ذہن میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی. آپ نے فرمایا، لا بل ہم کثیر، اس زمانے میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. تو یا رسول اللہ، تعداد میں زیادہ ہو کر ایسا کیوں ہوگا؟ کہ بس تمہاری حیثیت
سیلاب کے جھاگ کی طرح، جیسے پانی پر جھاگ ہوتا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پانی اسے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، تم بے قیمت بے وقت ہو کر رہ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ وہن دو باتوں کا نام ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور آخرت سے تمہیں، موت سے تمہیں بعد، اور موت سے تمہیں نفرت، اور موت سے تمہیں ڈر پیدا ہو جائے گا۔ آج دیکھیں دنیا کی محبت میں کیسے دلوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور موت کے ذکر سے بھی انسان کو تکدر ہوتا ہے، بھئی مولانا کچھ اور بات کرو، موت سے مت ڈراؤ، موت کی بات سننے کے لیے مجمع تیار ہے۔ تو یہ دو علامتیں ہیں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حج مبرور کی علامت بتلائی کہ اگر یہ دو باتیں پائی جا رہی ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو اب ان باتوں کو پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات محترم حجاج کرام، کہ اب آپ کے ساتھ ایک نسبت لگ گئی ہے، وہ نسبت حاجی ہونے کی نسبت ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے۔ حاجیوں میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اب اس نسبت کی لاج رکھ لینا، بہت بڑی نسبت ہے۔ ابھی تو آپ نے حج کمیٹی میں فارم بھرا تھا اور لوگ آپ سے دعا کی درخواست کرنا شروع کر چکے تھے۔ یہاں پر بیانات میں حج سے پہلے میں بھی عرض کر رہا تھا، اور جو بھی بیان کرنے بیٹھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا محترم حجاج کرام، حالانکہ اس وقت آپ کو کہا جانا چاہیے تھا عازمین بیت اللہ، آپ نے عزم کیا ہے بیت اللہ پہنچنے کا، آپ حاجی تھوڑی تھے اس وقت۔ اب آج میں نے جو آپ کو کہا محترم حجاج کرام یہ صحیح تھا، لیکن آپ کا یہ اعزاز ہے کہ حج سے پہلے ہی آپ کو حاجی کہا جانے لگا تھا۔ ایئرپورٹ پر آپ کی گلپوشی کی جا رہی تھی، آپ واپس اترے، آپ کی گلپوشی کی جا رہی ہے، لوگ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، آپ کو دعوتیں ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا اعزاز کس بنیاد پر ہے؟ کہ آپ کے ساتھ ایک نسبت لگ گئی، حج کی نسبت، آپ کے ساتھ نسبت لگ گئی حاجی ہونے کی نسبت۔ خدا را حاجیوں اس نسبت کی لاج رکھ لینا، یہ بہت بڑی نسبت ہے جو آپ کے ساتھ لگی۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی مجھ سے اور آپ سے ہو گئی تو کوئی یہ نہیں کہے گا زید نے یوں کیا، بکر نے یوں کیا، بلکہ لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو حاجی نے کیا کیا۔ اور لوگ اتنا غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، ہرگز یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نقل کفر نواشد جیسے کہا جاتا ہے، کچھ جملے صرف بتانے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں، ورنہ کہ لوگ کہتے ہیں حاجی ہے یا پاجی ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہ ہماری بددیانتی ہے، ہماری بدعمالی ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ حج کو بدنام کر رہے ہیں، حاجی کہہ رہے ہیں، حاجی ایسا کر رہا ہے۔ بھئی آپ حاجی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کا نام لے کر کہیں، لیکن نسبت بدنام ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ نسبت کو بدنامی سے بچانا یہ بہت بڑی چیز۔ اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا، بادشاہ بھی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے دربار میں ایک بہروپیہ رہا کرتا تھا۔ بہروپیہ سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے؟ بہروپیہ اپنی کیا کہیں گے اس کو، شکل چینج کر کر، تبدیل کر کر دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں روپ دھار کر کسی دوسرے کا آ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، بادشاہ اسے پہچان لیتے، چل ہٹ تو بہروپیہ ہے، پہچان گیا تو۔ وہ عجیب روپ کے ساتھ آتا، لیکن بادشاہ سلامت ہمیشہ پہچان لیتے۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے کہا تو کسی بھی روپ کو دھار لے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی دن اگر تو نے مجھے دھوکہ دے دیا نا، بادشاہ کی زبان سے نکل گیا اتنا بڑا انعام دوں گا تجھے، بہت بڑا انعام بادشاہ نے کہہ دیا، بادشاہ کی زبان سے نکل گیا۔ کہا بادشاہ سلامت ضرور ایک دن دھوکہ کھاؤ گے آپ۔ نہیں دے سکتا، پہچان لوں گا۔ کیسے تو نے روپ دھارے، لیکن میں نے پہچان لیا۔ اب اس نے اس انعام کے خاطر دیکھنا شروع کیا، کیا کروں کہ بادشاہ مجھے پہچان نہ پائے۔ تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا معمول ہے جب کہیں سفر کرتے ہیں کسی دور دراز علاقے کا، اور اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کوئی بڑے اللہ والے ہیں، تو پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کے یہاں اللہ والوں کا بڑا مقام و مرتبہ، اور اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہم سب جانتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا ہمارے کسی ولی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی نہ کرنا۔ جس نے کسی ہمارے نیک بندے کو، ہمارے دوست کو، ہمارے ولی کو اذیت دی، اس نے ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ اس نے بادشاہ کی سعادت کو دیکھا کہ یہ ایک طریقہ ہے۔ اس نے معلوم کیا کئی مہینوں کے بعد بادشاہ کا تھوڑا اچھا لمبا وقفہ ہو، کہاں سفر ہے کہ فلاں 6 مہینے کے بعد مثال کے طور پر بادشاہ کو اس علاقے کا سفر ہے۔ وہ اسی وقت سے اس علاقے میں چلا گیا اور وہاں جا کر ایک اللہ والے کو روپ دھار لیا۔ اب وہ علاقے میں بہت
زیادہ شہرت ہو گئی، اللہ والے ہیں، فلاں علاقے سے لوگ آنے لگے، دعاؤں کی درخواست ہونے لگی، ہدیے تحفے یہ وہ، بہت شہرت ہو گئی۔ اب بادشاہ نے سفر کیا اس علاقے کا، اپنی عادت کے مطابق معلوم کیا کہ بھئی اس علاقے میں کوئی اللہ والے، کہاں بڑے آج کل بڑا شہرہ ہے، فلاں اللہ والے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت بڑے تحفے تحائف لے کر، وہ سونے کے سکے اور وہ ساری چیزوں کو تشت میں لے کر حاضر ہوئے اور اجازت چاہیے۔ اس نے کہا کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ کہ بھگ جاؤ بادشاہ، ہم کو کیا، ہم اللہ والوں کے دربار میں، ہمارے یہاں فقیر اور بادشاہ سب، یہ بھی ذرا سا وقت دے دیں، موقع دے دیں، بس دعا کی درخواست کرنی ہے، کٹی کے آ جاؤ۔ اب بادشاہ سلامت نے بھی بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ بھئی یہ تو بادشاہ کے نام سے بھی متاثر نہیں ہوتا کہ بادشاہ کہتا ہمارے یہاں بادشاہ فقیر ہمارے دربار میں سب ایک ہیں۔ خیر وہ اندر گئے، بادشاہ پہلے سے ہی متاثر ہو گئے تھے پہلے جملے سے ہی کہ بڑا اللہ والا ہے کہ اس کے یہاں کسی کے رعب سے متاثر نہیں ہوتا۔ اب بادشاہ اندر جا کر بہت عاجزی سے دعا کی درخواست کیا، ٹھیک ہے دعا کر دیں گے، اور کچھ باتیں ہوئی اور پھر بادشاہ سلامت نے وہ تحفے، وہ سونے کے سکوں کا پورا زور سے اس نے اپنے پیر سے اس کو مارا، ہٹاؤ اسے، اللہ والوں کے سامنے تم دنیا پیش کرتے ہو، یہ ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کہہ کر اس نے اس پر زور سے۔ اب بادشاہ سلامت اور زیادہ متاثر کے تو بھائی بڑے اللہ والے ہیں، سونے کے سکے ہدیے میں قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ اب وہ بہت کوشش کی حضرت قبول فرما لیں، ناچیز کا بادشاہ کا ایک حقیر سا تحفہ ہے کہ ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ اب بادشاہ سلامت کے ساتھ جو خادم تھے، بھائی سمیٹو ہٹو، ناراض ہو جائیں گے، حضرت سمیٹ لیا، حضرت نکل گئے۔ اب بادشاہ سلامت جیسے ہی باہر نکلے تو یہ باہر آیا، کہا بادشاہ سلامت ہو گیا کام میرا، لاؤ میرا انعام، بہروپیہ ہوں، بہروپیہ نہیں پہچان سکے نا آج۔ اب وہ بادشاہ نے کہا اللہ اکبر، تو صحیح میں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا آج تو نے دھوکہ دے دیا میں تجھے، لیکن کا ایک بات تو بتا کہ میں نے تجھ سے بڑے انعام کی بات کی تھی، لیکن تو جانتا یہ سونے کے سکے اس انعام سے کئی گنا زیادہ ہیں، اسے قبول کر لیتا؟ وہ انعام تو کچھ ان سونے کے سکوں کے سامنے جو ہدیہ تحفہ پیش کر رہا تھا، اس کے سامنے وہ انعام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو یہ بڑی چیز قبول کر لیتا۔ اس نے اس بہروپیے نے جو جواب دیا ہے، اللہ اکبر اللہ، کیا جواب تھا اس بہروپیے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت جانتا ہوں بہت زیادہ تھے وہ، لیکن میں نے اس وقت اللہ والوں کا روپ دھار رکھا تھا، میرے ساتھ اللہ والوں کی نسبت لگی ہوئی تھی، اور اگر میں وہ قبول کر لیتا تو کوئی اللہ والوں کی زندگی پر انگلی اٹھتی کہ یہ اس طرح مال قبول کر لیتے ہیں، اس طرح دنیا قبول کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ چونکہ نسبت نیک لوگوں کی لگی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اس نسبت کی لاج رکھنی تھی کہ وہ نسبت پر انگلی نہ اٹھے، وہ نسبت بدنام نہ ہو، اس لیے میں نے اسے لات مار دیا، جانتا ہوں کہ انعام اس سے بہت کم۔ وہ بہروپیہ نسبت کی لاج کو جانتا ہے کہ جو نسبت میرے ساتھ لگی ہے وہ نسبت بدنام نہ ہو۔ حاجیوں تمہارے ساتھ جو نسبت لگی ہے ضیوف الرحمان کی نسبت لگی ہے کہ تم رحمان کے مہمان ہو کر آئے ہو، تمہارے ساتھ نسبت حاجی ہونے کی لگی ہے، تمہارے ساتھ نسبت بیت اللہ کی لگی ہے، مدینہ الرسول مدینہ منورہ کی لگی ہے۔ حاجیوں اس نسبت کی لاج رکھنا یہ ہماری اور تمہاری سب سے اولین ذمہ داری کہ یہ نسبت بدنام نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے حاجی ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی فکر کرنا، ابھی صبح کا بھولا شام واپس آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا بھولا ہوا نہیں کہتے، ابھی آ کر ہمیں زیادہ وقت نہیں، ابھی تو بعد حدیث مبارکہ میں حاجی سے دعا کراؤ جب تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے، اور بعض ضعیف روایتوں میں تو یہ تک ملتا ہے کہ حاجی کی دعا 20 ربیع الاول تک قبول ہوتی رہتی، ابھی دعائیں مقبول ہیں، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ اپنے محاسبے کے لیے حاجیوں وقت نکالنا چاہیے، اپنے بارے میں تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنی چاہیے، اپنا نظام الاوقات بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اب میں نے آنے کے بعد کچھ کمزوری تھی، کچھ کھانسی تھی، کچھ بخار تھا، کچھ سردی تھی، کچھ تھکان تھی، اب تو ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب مجھے اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرنا چاہیے، اب اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ حاجیوں اللہ تعالیٰ نے اب بہت ساری باتیں واپسی کے وقت حاجیوں سے کہی جاتی ہیں، اصل تو آپ کے تاثرات بھی لینے، مجھے تو چند باتیں جو مختصر میں عرض کرنی ہے، وقت اتنا زیادہ نہیں، ورنہ میں تمہیں ایک ایک جگہ کا مقام بتاتا۔ اللہ نے تمہیں عرفات میں بلایا، کیا عرفات کا پیغام کیا تھا؟ عرفات میں بلا کر اللہ رب العزت نے تمہیں یہ پیغام دیا، دیکھو تم عرفات میں آ گئے ہو، اب ادھورے اور ناقص دین پر مت چلنا، اب مکمل دیندار بن کر زندگی گزارنا۔ آج سب سے بڑا دھوکہ شیطان نے جو ہمیں دیا ہے، بھئی میں تو حاجی ہو گیا تو میں تو اچھا ہی ہوں نا، میں تو اچھی زندگی گزار رہا ہوں، یہ کہا جاتا ہے حاجی بن کر زندگی گزارو، اب اپنی زندگی کو بدلو، حج والی زندگی ہو، حاجی کی زندگی، تو میں تو ٹھیک ہے نا، اچھی زندگی گزارتا ہوں۔
کسے کہتے ہیں دینداری؟ شیطان نے دیندار ہونے کا دھوکہ دیا ہوا ہے، دھوکہ۔ عرفات بلا کر کہا کہ دیکھو یہاں ہم نے اپنے محبوب پر آیت مبارکہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ عرفات میں نازل ہوئی کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا، ہم دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گئے۔ اب ناقص اور ادھورا دین نہیں چلے گا۔ اب حاجی نماز پڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیتا ہے، تھوڑا چہرہ بشرا، تھوڑا لباس آ گیا، مطمئن ہو گیا۔ نہیں حاجیوں، علماء سے پوچھو دینداری کسے کہتے ہیں؟ میں صرف گنا دوں چونکہ وقت نہیں، دین کے 5 شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ عقائد کا ہے، ایمانیات کا ہے۔ اب تم اللہ کے گھر ہو کر آئے، تم نے وہاں اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگا ہے۔ آج یہ عزم مصمم کر لو، یہ نیت اور ارادہ کر لو کہ اب موت تک جو بھی ضرورت پیش آئے گی اس ضرورت کو ہم کس سے مانگیں گے؟ کہو، ارے کس سے مانگو گے؟ ارے کس سے مانگو گے؟ اپنی ضرورت اللہ سے مانگو گے۔ تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ تم اس اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہو، اس اللہ کا دروازہ دیکھ کر آئے ہو، ہم اور تم اس دروازے کے فقیر بن کر آئے ہیں۔ یہی وہ بڑا دروازہ ہے جسے دیکھ کر ہم نے بڑی صدائیں لگائی ہیں، اور جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں رب کریم سے بڑی امید ہے کہ ہماری دعائیں مستجاب ہیں، الحمدللہ قبول ہیں انشاءاللہ۔ اب اس دروازے کو دیکھنے کے بعد، اس کے گھر کے چکر لگانے کے بعد، اس سے تعلق پیدا کر لینے کے بعد، کسی اور طرف نظر کو اڑ جانا، کسی اور طرف امید کا لگ جانا، کسی اور جگہ سوال کا کر لینا، یہ حاجی کے شان کے ہرگز مناسب نہیں۔ اب تو یہ یقین مصمم ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، کرنے والے اللہ ہی ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کا غیر کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو حاجی کا عقیدہ اور یقین بن جائے میرے دوست کہ اب میری ضرورتیں اسی دروازے سے پوری ہوگی، میرے کام وہی بنائے گا، میں اپنی ضرورتوں میں اسی کو پکاروں گا، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، عزتوں کا دینے والا، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، میری بیماری میں صحت کا دینے والا، میری چھوٹی سے لے کر بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا میرا رب اللہ ہے، جس کا گھر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اور میری زندگی اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ ہو کر گزرے گی۔ حج سے واپس آ کر بہت معذرت کے ساتھ ہماری مجلسوں میں عام طور پر نہیں کہا جاتا، لیکن اب آپ سے ایک دلی تعلق ہو گیا، آپ میرے عرفاتی بھائی ہو گئے ہو، ورنہ ہماری جو ہمیں ایک لگام پہنائی گئی ہے، ہمیں ایک محدود دائرہ دیا گیا ہے بات کرنے کا، کیونکہ ہمارا ایک آپ نے دیکھا یہاں سے کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی، کوئی غیر بات، ہمیں ایک محدود دائرہ، لیکن چونکہ آپ سے ایک تعلق ہے اس لیے میں تھوڑا سا دائرے سے باہر نکل کر، ایک حاجی کی شان نہیں مدینۃ الرسول سے آ جائے اور پھر اپنے چہرے کو بگاڑ لے۔ لوگ کہتے ہیں میں چہرہ بنا کے آ رہا ہوں، میں چہرہ بنانے نہیں جا رہے ہو، چہرہ بگاڑنے جا رہے ہو۔ خدا نہ خواستہ سرکار کے دربار سے آنے کے بعد پھر حاجی اپنے چہرے کو بگاڑنے کی فکر کرے، اپنے لباس کو بگاڑنے کی فکر کرے۔ میں نے مدینۃ الرسول مدینہ منورہ کے بیان میں آپ سے بار بار کہا، عزیزیہ کے بیان میں بھی آپ سے کہا کہ اپنے ظاہر کو اب حاجیوں والا بناؤ، سنتوں والا بناؤ، صالحین والا لباس ہو، تمہارا وقت نہیں ورنہ میں اس پر بہت کچھ عرض کرتا۔ دوسرا دینداری کا دوسرا شعبہ عبادات کا شعبہ ہے کہ اب ہماری عبادتوں میں وقت نہیں صرف گناتے ہوئے گزر رہا ہوں، اب حاجی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کی صبح اس حال میں ہو کہ سورج نکل چکا ہو، فجر کی نماز اس کی قضا ہو چکی ہو، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نمازوں کا اہتمام، حاجی کسی قیمت پر نماز قضا نہیں کر سکتا، حرم جا کر آیا ہو، بیت اللہ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر آیا ہو، عرفات میں حاضر ہو کر آیا ہو، نمازیں قضا کر دے، یہ نماز تو عبادت کا ایک شعبہ ہے، پھر رمضان المبارک کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، عبادات کو کما حقہ ادا کرنا، کرو گے انشاءاللہ۔ تیسرا شعبہ معاشرت کا شعبہ ہے، وقت نہیں ہے میں صرف گناتا جا رہا ہوں، یہ دینداری ہے جو حج کے بعد تمہاری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ معاشرت ہے، اپنے گھر میں بیوی محسوس کرے کہ شوہر حج کر آیا ہے، ماں محسوس کرے بیٹا حج کر آیا ہے، بہن محسوس کرے بھائی حج کر آیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں محسوس کرے کہ ابا حج کر آئے ہیں، گھر کی زندگی بدلے۔ آج معاف کرنا مسلمان مسجد میں تو مسلمان ہے لیکن گھروں میں یہ مسلمان نظر نہیں آتا۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آقا کی معاشرت تم سے بیان کرتا کہ سرکار کی گھر کی زندگی کیسی تھی۔ آج مسلمان گھر میں ظالم بنا ہوا ہے، ظالم، بیوی پر ظلم ہے، ماں پر ظلم ہے، بہن پر ظلم ہے، بچوں پر ظلم ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری زندگی، اگر مسلمان سرکار کی معاشرت کو سیکھ لے تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے آگے وقت نہیں ہے،
آقا کی کیسی معاشرت تھی. عرب کا یہ دستور تھا آقا کی بعثت سے قبل، نبوت کے ظہور سے قبل، کہ بیوی سے اظہار محبت کو عرب بہت معیوب سمجھتے تھے. کوئی بیوی سے اظہار محبت کر لے، معشوقہ سے اظہار محبت کو بڑا اشعار لکھے جاتے تھے، وہ آویزہ کیے جاتے تھے کہ اس نے محبوبہ، عجیب عجیب حال تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلط چیز کو ختم فرمایا اور بیوی سے اظہار محبت کو ثواب کی چیز بتایا اور اسے باطل و گناہ بتایا. چنانچہ مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور عامر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ جانتے تھے عربوں کے اس مزاج کو کہ بیوی سے اظہار محبت بہت معیوب ہے. چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرنے کے لیے سارے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا، برجستہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. جب یہ جواب سنا نا عمرو بن عاص نے، تو چونکہ وہ عربوں کا مزاج تھا نا، تو خود عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ذرا سا اپنے سوال کو بدلا فوراً کا، من الرجال یا رسول اللہ، میرے سوال کا مطلب یہ نہیں تھا یا رسول اللہ، میں پوچھنا چاہ رہا تھا مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس ہے؟ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی بات ذہنوں میں ہے کہ بیوی سے اظہار محبت. آپ نے اس جڑ کو کاٹتے ہوئے جواب جو دیا، آپ نے فرمایا ابو کی، عائشہ کے ابا سے. آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ، لیکن یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے، کیا فرمایا؟ ابو کی، جس کا نام لیا اس کے بعد عائشہ کے ابا سے. کیا پیارا معاملہ تھا. اور یہ میرے پاس ہے نہیں، ورنہ میں تمہیں سنا تھا کہ آپ گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، گھر کے دین کو سیکھیں. یہ معاشرت دین کا بڑا حصہ ہے. 5 وقت کی نمازیں ہیں اور گھر میں ظالم بنا ہوا ہے، گھر میں گھس رہا ہے تو پورے گھر میں سب ڈر رہے ہیں، آل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو، پتہ نہیں ظالم کس پر پھٹے گا، اب کیا ہوگا، بچے کانپ رہے، بیوی ڈر رہی ہے. یہ ایک حاجی کی شان نہیں ہو سکتی. اب آپ حاجی بن گئے، گھر والے محسوس کریں حاجی صاحب ہیں ماشاء اللہ. حد سے پہلے تو اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، زبان پر باتوں باتوں میں ان کی زبان پر گالی آتی تھی، لیکن گالی اب تو پتہ ہی نہیں گالی کہتے کسے ہیں. کیسی زبان میٹھی ہو گئی، کیسے نرم ہو گئے، یہ ان کی زندگی کیسے بدل گئی. یہ آپ کے حج مقبول کی بڑی علامت ہے کہ آپ کا سلوک بیوی سے بدلے، آپ کا سلوک بچوں سے بدلے، آپ کا سلوک آپ کے بوڑھے ماں باپ سے بدلے، آپ کا سلوک آپ کے پڑوسیوں سے بدلے. آپ کے پڑوسی کو اگر پتہ نہ ہو کہ آپ حج کر کے آئے ہوں، آپ کے ان کے ساتھ بول چال، آپ کا ان کے ساتھ رویہ، آپ کا ان کے ساتھ سلوک اس بات پر انہیں سوچنے پر مجبور کرے کہ شاید یہ حج کر آئے ہیں، ان کا سلوک ایسا بدل گیا. حاجی ایسا اپنے آپ کو پیش کرے کہ دنیا یہ سمجھنے پر مجبور ہو کہ حاجی ایسا بدلتا ہے. پھر میرے بھائیوں، وقت نہیں، معاشرت کو چھوڑو، معاملات. آج مسلمان کے معاملات اتنے گڑبڑ ہیں دوستو، اتنے گڑبڑ ہیں. لینے دینے کا معاملہ، حج بھی ہو گیا، حاجی صاحب ہیں، لیکن معاملات کے معاملے میں حاجی معاملات میں کبھی گڑبڑ نہیں کر سکتا. دوستو اپنے معاملات کو درست کرو. ہمارا 2 پیسہ، یہ ہمارے تہجد، ہمارے حرم کی نمازیں، حرم کا طواف، ہمارے حج، ہمارے عمرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دنیا نہ ہو. کا نانا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن حج لے کر آئے، مسجد عائشہ سے 15، 16، 20 عمرے لے کر آئے، مطاف کی 20 تہجد لے کر 8 رکعات، وہاں کی عوابین، وہاں کی تلاوتیں، وہاں کا قرآن، مدینہ الرسول کی سنتیں، اعمال، احد پہاڑ کے برابر لے کر آئے. لیکن مقدمہ دائر ہو جائے لوگوں کا، اللہ اس نے اتنے پیسے لیا تھا دیا نہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کلو نیکیاں اس کی، لو نیکیاں اس کی، لو نیکیاں، ساری نیکیاں ختم ہو گئی. مقدمے والے باقی ہیں، ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے. نیکیاں تو ہے نہیں دینے کے لیے. عہد کے برابر نیکیاں لے کے آیا، حرم کی نیکیاں 1 لاکھ لے کر آیا، لیکن ساری نیکیاں دوسروں کے اعمال میں چلی گئی. اس لیے حاجی کے معاملات ایک دم صاف ستھرے ہوں. اگر خدا نہ خواستہ حج سے پہلے غفلت میں کوئی معاملات میں گڑبڑ ہو گئی، ابھی اسے صاف کریں، اسے جا کر کہیں کہ مجھ سے یہ گڑبڑ ہوئی، اسے پتا ہو یا نہ پتا ہو، معاملات صاف. اور اخلاق تو حاجی کے اخلاق تو کیسے ہونے چاہیے، جسے 40 دن کے ورک شاپ میں مستقل اخلاق کے بنانے کی محنت کی گئی، جسے کہا گیا حاجی سخت نہیں بولتا، حاجی شکایت نہیں کرتا، حاجی غصہ نہیں کرتا، حاجی بدزبانی نہیں کرتا، حاجی سختی نہیں کرتا. یہ 40 دن کے ورک شاپ میں 40 دن کے لیے تھوڑا تھا، یہ تو زندگی کے لیے تھا. حاجی کے اخلاق ایسے پیارے ہو جائیں، اللہ اکبر، کہ اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر. اس لیے یہ 5 شعبوں کا دین جب آئے گا، یہ عرفات کا پیغام تھا. عرفات نے آپ کو بلا کر کہا تھا اب ادھورے اور ناقص دین پر نہ چلنا. ہم نے تمہیں عرفات میں بلا کر تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ یہی وہ مبارک میدان ہے جہاں سرکار پر ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. دین کی تکمیل اسی میدان میں ہوئی تھی. عرفات سے اٹھ کر جانے والے حاجیوں، تم کامل اور مکمل دین لے کر اپنے وطن پہنچنے کی نیت کرو. یہ ہر حاجی کی ذمہ داری ہونی چاہیے.
اب اور بہت پیغام ہے، ایک اہم بات مجھے عرض کرنی، اس لیے وہ ساری باتیں، ورنہ مکہ سے تمہیں کیا پیغام، اللہ اکبر، کاش تم مکہ کے اس پیغام کو سمجھتے، کوئی تمہیں دکھانے والا دکھاتا۔ میں تو اپنے وہاں کے بیان میں آپ سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ مکہ میں قیام کرنے والے حاجیوں، تم میں کوئی تو ہو جو مکہ کے قیام میں تل ملا کر رونے لگا ہو۔ بھئی کیا بات ہے حاجی صاحب، کیوں رو رہے ہو؟ ایئر کنڈیشن کمرے میں ہو، بہترین کھانوں اور بہترین سواریوں کے درمیان ہو۔ حاجی کہنے لگے کہ وہ مجھے تو وہ 1444 سال پرانا مکہ یاد آ گیا، وہ یہاں صحابہ کی قربانیاں، وہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے صحابہ کا تڑپنا، وہ توحید کے لیے قربانیاں دینا مجھے یاد آ گیا۔ کاش تمہیں کوئی بتایا ہوتا۔ تم عزیزیہ سے بس سے جب اترتے تھے اب عبدالعزیز کی طرف چلتے تھے، کوئی تمہیں بائیں طرف لے کر چلتا باغ پاک کی طرف، اب دارت توحید کی طرف، اور دارت توحید سے سیدھا تم آگے چلتے تو شبیکہ کا علاقہ، ایک دیوار شروع ہوتی ہے، دارت توحید یہ ہوٹل ہے، اس ہوٹل سے جیسے آگے بڑھو گے ایک دیوار شروع ہوتی ہے جس کے سامنے نیو ایکسٹینشن حرم کا، نیا حرم کا حصہ ہے، نیو ایکسٹینشن حرم ہے نا، انجم ہوٹل، اس کے بالکل آگے یہ دیوار سے اگر آپ سیدھا سیدھا چلتے تو یہاں ایک جالی نما گیٹ نظر آتا جس پر لکھا ہوا ہے مقبرۃ الشبیکہ، شبیکہ کا قبرستان۔ سامنے آپ کو اس قبرستان کی گیٹ پر آپ کھڑے ہوتے، ایک ایسی دیوار چھوٹی نظر آتی، یہی مقبرہ ہے اما سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاش تمہیں اس اماں کی قربانی اس مبارک سرزمین پر کوئی یاد دلایا ہوتا کہ یہ ہے آل یاسر، عمار و یاسر اور سمیہ کا یہ وہ گھر تھا، یہ وہ بوڑھیا تھی کہ توحید کی پاداش میں، ایک اللہ کے اقرار کی پاداش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی پاداش میں، ملعون ابو جہل نے اس بوڑھی سمیہ کو اپنے سامنے بلا کر کہا چھوڑ دو اس دین کو۔ اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، کہ جان لے لوں گا، کہ جان دے سکتی ہوں لیکن ایک اللہ کے اقرار کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کیا وقت ہوگا حاجیوں جب اس ملعون نے 2 سواریاں، 2 گھوڑے بلائے، 2 اونٹ بلائے، اور اما سمیہ رضی اللہ عنہ اس بوڑھی ماں کے ایک پیر میں رسی باندھی اور ایک گھوڑے یا ایک اونٹ سے اس رسی کو باندھا، دوسرے پیر میں رسی باندھی اور دوسرے گھوڑے یا اونٹ سے رسی باندھی ہے، اور دونوں گھوڑوں اور اونٹوں کو، اونٹ تھے یا گھوڑے تھے اس وقت ذہن میں نہیں، دونوں کو 2 مخالف سمت میں دوڑا دیا ہے۔ وہ اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے چیر کر رہ گئی، دونوں طرف 2 سواریاں دوڑ پڑی ہیں، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس مکہ کی سرزمین پر اس دین متین کے لیے اور دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی جان دی تھی۔ کوئی تمہیں بتاتا کہ وہاں بلال و خباب و عمار و یاسر اور صہیب پر کیا قربانیاں اور کیا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے؟ آج تم کہتے ہو کہ بس سے اتر کر حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہاں کی 42 اور 45 ڈگری ٹیمپریچر گرمی کا تمہیں احساس پیدا کرتا تھا، کبھی اس گرمی کی شدت میں تمہیں یہ احساس ہوا کہ ایسی گرمی میں، اس گرم کی اس ڈیزرٹ اور اس ریگستانی گرمی میں اس گرم ریت پر بلال کو لٹایا جاتا تھا رضی اللہ تعالی، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور سینے پر سخت چٹان رکھ دی جاتی تھی۔ صہیب و بلال و عمار و یاسر، آل یاسر نے یہاں کیا قربانیاں دی ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر کیا قربانی دی ہے۔ کاش تمہیں مکہ کا یہ پیغام نظر آتا، تمہیں مینا میں کچھ قربانی کا پیغام، مینا کی سرزمین نے کیا پیغامی تمہیں اگر کسی نے دکھایا ہو تو مزدلفہ سے ختم ہوتے ہی وادی محصر شروع ہوتا ہے، چھوٹی سی ایک 500 میٹر کی ایسی پٹی، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں ابرہہ کے لشکر پر وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کا لشکر، ابابیل پرندے کو جھونڈ بھیجے گئے اور ابرہہ کا لشکر ہلاک ہوا۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر ایک علاقہ ہے، وہاں سے آپ جب مینا میں داخل ہوں گے آتے ہوئے عرفات، مزدلفہ، وادی محصر اور مینا، بائیں طرف پہاڑ پر ایک علامتی نشان آج تک بنا ہوا ہے جسے منہر ابراہیم کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی۔ کیا پیغام ہے مینا کا؟ کیا تمہیں مینا میں صرف وقت گزارنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ کاش تم مینا کے پیغام کو سمجھتے، پھر کاش عرفات اور مینا کے سرکار کے وہ خطبات کوئی تمہیں تمہارے گوش گزار کراتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ ان خطبات کو تو آج کتابوں میں محفوظ ہیں، اللہ کی توفیق سے اسے ہم نے بیان بھی کیا عرفات کے میدان میں، لیکن ان خطبات کے اخیر کا جو حصہ ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا هل قد بلغت، اور میرے صحابہ جس ذمہ داری کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا تھا کیا وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سارے کے سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ نے ایسے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اللہم اشہد, اے اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اس کے بعد ایک جملہ تھا جو ہمیں عرفات و مینا کے میدان سے ساتھ لے کر آنا تھا. صحیحین کی روایت ہے, بخاری اور مسلم کی. حدیث کا درجہ محدثین نے حدیث متواتر لکھا ہے. یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جسے 10 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہو. علماء سے پوچھ لو کوئی حدیث متواتر کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہوگا, کا جو قرآن کریم کی آیت کا انکار کرے اس کے لیے جو حکم ہوگا وہی حکم حدیث متواتر کا انکار کرنے والے کے لیے ہے. یہ حدیث متواتر ہے. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, او شاہدین, او میری امت کے وہ شاہد جن تک میرا پیغام پہنچ گیا اب ان کے ذمے ہے کہ وہ غائبین تک میرے اس پیغام کو پہنچائیں. وہ حاجیوں, عرفات کے میدان میں تمہارے کاندھے پر یہ ذمہ داری تو پہلے سے تھی, لیکن اس یاد دہانی کی ایک اور ذمہ داری تمہارے کاندھے پر ڈالی گئی ہے کہ حاجیوں عرفات کے میدان سے جا رہے ہو, مینا کے میدان سے جا رہے ہو. اب صرف تمہاری اتنی ذمہ داری نہیں کہ اپنی زندگیوں کو بدل کر دیندار ہو کر زندگی گزارنا, اب تمہاری ذمہ داری ڈبل ہے. تمہیں دین پر چلتے ہوئے آقا کے دین کا ذمہ دار بن کر, آقا کے غم کو اپنا غم بنا کر, آپ کے درد کو اپنا درد بنا کر, آپ کے فکر کو اپنی فکر بنا کر, آپ کے کام کو اپنا کام بنا کر اب تمہیں زندگی گزارنی ہوگی. آج تک کو تمہیں ساری ذمہ داریوں کا احساس تھا, میں بچوں کا باپ ہوں کیا ذمہ داری, کمیٹی کا صدر اور پریسیڈنٹ ہوں کیا ذمہ داری. اب عرفات اور مینا کے میدان سے یہ ذمہ داری کو لے جاؤ کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے ایک ایک انسان تک تمہیں پہنچنا ہے, دنیا کے ایک ایک ملک تک تمہیں پہنچنا ہے, ملکوں کے شہروں تک, شہر کے دیہاتوں تک, ایک ایک گھر تک, ایک ایک فرد تک تمہیں پہنچ کر آقا کا پیغام پہنچانا ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو عرفات اور مینا کے میدان سے امت کے ہر فرد کے کاندھے پر ڈالی گئی. لیکن معاف کرنا, بہت معذرت کے ساتھ آج امت نے اس ذمہ داری کو بھلایا ہے. اس ذمہ داری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کا یہ حال ہے کہ امت کی اکثریت بغیر کلمے اور بغیر نماز کے دنیا سے جا رہی ہے. جمعہ کی نماز پرسوں میں نے جامع مسجد میں ادا کی. ہماری مسجد میں جمعہ کی نماز میں بہت بڑا مجمع کلکتہ کے بنگالی مسلمانوں کا, نوجوانوں کا, جن کی عمر 18 سے 22-24 سال کی ہوتی ہے, وہ نماز میں ہوتے ہیں. چونکہ پیچھے زویری بازار کا علاقہ ہے, وہ لوگ وہاں کام کرتے ہیں سونے کے. بڑی عجیب نماز پڑھ رہا تھا. میرے آگے ایک ساتھی تھا ہمارا, میں نے اس کو اشارہ کیا کہ ذرا سا اس کو فوراً, اس نے اس کو نماز کے بعد روک لیا. تھوڑی سی اس سے بات کرتے ہوئے میرا ساتھی پرسوں جمعہ کے دن اس نے اس سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے. جامع مسجد میں پرسوں جمعہ کی نماز ادا کرنے والا 20-22 سال کا مسلمان نوجوان آپ کو ممبر رسول سے بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا نام ہے. گاؤں دیہاتوں کا حال نہیں, شہر بمبئی کا, ساؤتھ ممبئی کا یہ حال ہے کہ اس علاقے میں ایسے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں جنہیں نبی کے نام کا پتہ نہیں, جن سے جب پوچھتے ہیں کلمے کے الفاظ کیا ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کلمے کے الفاظ کیا ہیں. وہ حاجیوں تمہاری ذمہ داری ہے, عرفات و مینا سے ہوتے ہوئے تم پہنچے ہو, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم نبی کی ذمہ داری کو سمجھیں, آپ کے درد اور غم کو سمجھیں. مسلمانوں تم ہی بتاؤ, حاجیوں تم بتاؤ, اگر ہم اس کام کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہ کون کرے گا, کس کی ذمہ داری ہے؟ آقا نے ہمیں اپنی محنت کا ذمہ دار بنایا ہے, اپنے دین کا ذمہ دار بنایا ہے. یہی تو حج تھا جو آپ نے حج فرمایا. اس حج کے کئی نام ہیں, اس میں حجۃ الوداع چونکہ مشہور ہو گیا, ورنہ اس حج کا ایک نام علماء نے حج ابلاغ لکھا ہے کہ یہ وہ حج ہے جس میں دعوت کی ذمہ داری حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد فرمائی. حج اور دعوت کا بڑا جوڑ ہے. یہ دین جو پوری دنیا میں پہنچا ہے, اگر آپ کو کسی نے دکھایا ہو, اگر آپ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ رمی کے لیے الٹا آئے ہوں, شیشہ بن داؤد پر اترے ہوں اور وہاں سے رمی کے لیے داخل ہوئے, الٹا مینا سے نہیں آئے ہوں بلکہ آپ طواف زیارت کر کے ٹیکسی والے نے شیشہ بن داؤد پر اتار دیا ہو اور وہاں سے آپ رمی کے لیے الٹا داخل ہوئے ہوں, تو آپ کو بائیں سائڈ ایک مسجد نظر آئے گی. بڑی قدیم پرانی مسجد ہے جس کو انہوں نے بند کر رکھا تھا. اب اس سال میں نے دیکھا اس کو کھول دیا انہوں نے. بڑے بڑے بورڈ ادھر آویزہ ہیں جس کو مسجد بیت عقبہ کہتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل 3 سال آنے والے حاجیوں کے قافلوں میں دعوت دی. اس میں 6 صحابہ مدینہ منورہ کے تھے. آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی, انہوں نے دعوت کو قبول کیا. آئندہ 12 آئے, 72 آئے, آپ کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دی. آپ نے اپنی ہجرت سے قبل ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. لمبی تاریخ ہے. یہ حج ہی ہے
جس حج کے ذریعے اسلام مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر مدینہ منورہ کو مرکز بنا کر اللہ نے ساری دنیا میں دین کو پہنچایا۔ ذریعہ دین کا پوری دنیا میں پہنچنے کا حج ہے۔ حج وہ مرکز ہے، وہ نقطہ ہے کہ جو ساری دنیا میں سرکار کے پیغام کے پہنچنے کا ذریعہ۔ حج اور دعوت، حج اور دین کی محنت، یہ دونوں بالکل ایک پیرالل ہے، بالکل ایک ساتھ چلنے والی محنت ہے کہ حج کی محنت کے ذریعے دین کی محنت ساری دنیا میں پہنچی۔ اس لیے حاجیوں یہ چند باتیں تھی، بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں لیکن وقت زیادہ ہوا۔ آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں میں نے 1 گھنٹے کے وقت میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں اس کو ایک سطر میں پھر سے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ دوسری بات کہ یہ حج مبرور ہوا، اس کی علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زندگی کی تبدیلی، آخرت کا شوق، دنیا سے بعد، یہ حج مقبول و مبرور کی علامت ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھ حاجی ہونے کی نسبت لگ گئی۔ خدا را اللہ کے لیے اس نسبت کا لاج رکھ لینا، یہ نسبت بدنام نہ ہونے پائے، لوگ یوں نہ کہیں کہ حاجی ایسے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ اب پورے کامل اور مکمل دین پر چلنے کی نیت کریں۔ دینداری کا دھوکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ایمانیات بھی ہو، عبادات بھی ہو، معاملات بھی ہو، معاشرت بھی ہو اور اخلاقیات بھی ہو۔ اور پانچویں بات میں نے عرض کی کہ دینداری کے ساتھ دین کی محنت، دین کی ذمہ داری کو اپنا کام، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے کیا کرنا، اس کے لیے اپنی مسجدوں میں وقت دینا، ہر مسجد اپنے علاقے کا مرکز بن جائے، ساری دنیا میں دین کے پہنچنے کے لیے اپنی محلے کی مسجد پر اتنی محنت کرنا کہ محلے کی مسجد ساری دنیا کے لیے ہماری مسجد مرکز بن جائے۔ اپنی مسجدوں کو وہاں آپ نے، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی، وہاں حاجی ملے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ خلیل بھائی 10 گھنٹے گزار رہے ہیں، 12 گھنٹے گزار رہے ہیں، حرم میں 14 گھنٹے گزار رہے ہیں، اور میں آپ حضرات کا تہہ دل سے پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو تاثرات آپ کے ہم تک پہنچے، جو کارگزاریاں پہنچی۔ اس مجمع میں ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے الحمدللہ 16 عمرے، الحمدللہ 16 عمرے کیے انہوں نے، اور روزانہ کا ان کا طواف کا میں نے ایوریج لگایا تو 8-10 طواف روزانہ کے، 1500 مرتبہ روزانہ تیسرا کلمہ، اور بڑی اچھی کارگزاریاں ماشاءاللہ حاجیوں کی، بہت اچھی۔ آپ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے آپ نے حرم میں گزارے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے کے بعد محلے کی مسجد کو آپ کتنا وقت دے رہے ہیں۔ بھئی وہاں تو 12 گھنٹے، دیکھو جو کام آپ وہاں کر کے آئے نا وہی کام یہاں کرنا ہے، لیکن وہاں آپ فارغ تھے، بہت وقت دے رہے تھے، زیادہ کر رہے تھے، تھوڑا یہاں کم کرنا ہے۔ وہاں 12 گھنٹے دے رہے تھے مسجد کو، یہاں آپ 2.5 گھنٹے دے دیں مسجد کو۔ ارے بھئی ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا۔ بھئی وہاں آپ کاروبار نہیں تھا، گھر بار کی ساری مشغولیات نہیں تھی، آپ 12 گھنٹے ماشاءاللہ اکثر حاجی میں دیکھتا تھا ماشاءاللہ پوری رات مجھے حاجی حج کمیٹی کے اور دوسرے دیگر الحمدللہ مجھ سے ملتے تھے، بڑی اور اپنے تاثرات اپنی کارگزاری سناتے تھے، بڑی دل کو خوشی ہوتی تھی۔ اب وہاں آپ نے 12 گھنٹے حرم کو دی، اپنی محلے کی مسجد کو 2.5 گھنٹہ دینے ماشاءاللہ۔ وہاں آپ نے 3 پارہ تلاوت کی، یہاں 1 پارہ تو تلاوت روزانہ ہوتا ہے، وہاں ماشاءاللہ آپ 3,000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے تھے، یہاں 300 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں۔ وہاں روزانہ آپ ماشاءاللہ اپنے بلڈنگ کے اندر آپ کو جب جمع کیا گیا 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ جمع ہوتے تھے، یہاں آپ کی محلے کی مسجد میں کسی ایک وقت سرکار کے فرامین پڑھ کر سنائے جاتے ہوں گے۔ آپ اپنی مسجد کی اس تعلیم میں، کتابی تعلیم میں بیٹھے سرکار کے فرامین کو مدینہ منورہ دیکھ کر آئے ہیں، اس مدینہ والے کے فرمان کو روزانہ کچھ وقت نکال کر تو ضرور سنیں۔ آپ کی مسجد میں آپ دیکھیں گے کوئی لوگ حلقہ بنا کر، دائرہ بنا کر بیٹھے، انہیں پوچھے بھائی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھے کر، بھئی کیا بات کریں، تو آپ کو بتائیں گے بھئی فکر کر رہے ہیں کہ محلے میں دین کیسے زندہ ہو جائے، لوگ مسجدوں والے کیسے بن جائے، ایمان اعمال والے کیسے بن جائیں۔ آپ ان کے مشورے میں شریک ہو جائیں، انہیں مشورہ دیں کیسے محنت ہو اپنے محلے میں۔ آپ وہاں ماشاءاللہ میں نے حاجیوں کو دیکھا اپنے محلے کی فکر کر رہے تھے، بلڈنگ کی فکر کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب، انہوں نے ٹیکسی والے سے بات کر لی کہ بھائی روز لے جانا ہے مسجد عائشہ، اب وہ کوئی نہ کوئی حاجی صاحب کو تیار ہے، چلو احرام باندھو، چلو مسجد عائشہ، چلو حرم، چلو۔ اب وہاں ہم دعوت دیتے تھے، یہاں بھی روز دعوت دیں، کم از کم 25 آدمیوں کو مسجد کی طرف بلائیں، مشورے میں بیٹھے ہماری محلے میں کیسے دین، جیسے وہاں عزیزیہ کی محلے کی فکر کرتے تھے، اپنے محلے کی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، پڑوسیوں کی فکر کریں، مشورے میں روزانہ شریک ہوں۔ مسجد میں ایک دن گشت ہوتا ہے، گشت میں ساتھ دیں۔ مسجدوں سے اللہ کے راستے کے قافلے روانے ہوتے ہیں، ان میں کم و بیش اوقات لگائیں، ورنہ میرے بھائیوں ہوگا یہ، میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں یہ کہ اگر ہم نے ان فکروں میں اپنے آپ کو نہیں لگایا تو حج سے آنے کے بعد تو بیٹری چارج ہوتی ہے ماشاءاللہ، گاڑی 4th گیئر 5th گیئر میں ہوتی ہے۔ ابھی پرسوں ایک دعوت میں تھے تو بولے بھائی عشاء کی نماز کس کی باقی ہے، تو ایک ساتھی نے کہا کہ 1 مہینہ ہو گیا نا تو بیٹری تھوڑی اتر رہی ہے، بولے مسجد میں نہیں ہوئی، ابھی یہاں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے مسجد کی فکروں میں اپنے آپ کو نہیں جوڑا نا تو وہاں سے جو آپ فکریں لے کر آئے ہو نا وہ فکریں بہت بلند ہے۔ اس وقت آپ کی گاڑی ماشاءاللہ وہاں پر جو ٹرین بنی ہے نا
300 کی اسپیڈ میں چلتی ہے، اس سے زیادہ اسپیڈ آپ کی ہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگ اس وقت بہت اوپر ہو. یہاں پر اگر آپ نے ہینڈ بریک لگا کر پیچھے 4 ٹائر کے نیچے 4 پتھر نہیں رکھے تو یہ گاڑی بیک لے گی، اور ایسی بیک لے گی کہ جہاں سے چلی تھی اس سے بھی زیادہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر چاہتے ہو کہ ایمانی کیفیت وہ مکے والی باقی رہے، وہ مدینہ شریف والی فکریں باقی رہے، وہ ایمان کی حرارت باقی رہے، تو اس کے لیے حاجیوں بہت دست بدست آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مسجد کی محنتوں میں، مسجد کی فکروں میں اپنے آپ کو نہیں جوڑا تو وہ حج والی فکریں آپ دیکھو گے، حج والی جو آپ کی کیفیات ہیں وہ بہت جلدی بیٹری اترتے 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 پہلے جماعت کی نماز چھوٹے گی، اور پھر خدا نخواستہ فجر کی نماز آگے پیچھے ہوگی، اور آہستہ 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 بولے یار مولانا میں حج کر کے آیا تھا نا، میری فجر پہلی صف میں ہوتی تھی لیکن اللہ معاف کرے بھی گھر پر پڑھ رہا ہوں فجر. ہم نے کہا اب بھی جوڑ لو مسجد کی فکروں سے اپنے آپ کو، ورنہ ابھی تو گھر میں ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے مسجد سے اپنے آپ کو آپ نے نہیں جوڑا تو پھر یہ فجر 1 دن قضا ہوگی، 4 دن پڑھو گے، 2 دن قضا ہوگی، 3 دن پڑھو گے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نیچے اترو گے. اس لیے یہ میرا بہت اہم پیغام ہے. ہم کسی فرقے کی طرف آپ کو نہیں بلاتے، کسی تنظیم کی طرف نہیں بلاتے. یہ کوئی تنظیم نہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے نا. ہمیں کوئی اس کے تعلق سے کوئی آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، نہ یہاں کوئی سیاست کی بات ہوتی ہے، نہ یہاں کوئی اختلاف مسلک کی بات ہوتی ہے، نہ یہاں کوئی نہیں. ہر ایک سے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک خود بھی اپنی قبر آخرت کی فکر کرے، اور اس پر اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. یہ امت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے. یہ مدینہ منورہ سے آپ کو عرفات اور مینا سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اس لیے ہر حاجی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مسجد سے اپنے آپ کو جوڑو گے انشاءاللہ. آخری بات 1 منٹ میں کہہ کر پھر انشاءاللہ ہمارے تاج الدین بھائی آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے. ایک بات، بعض اب جہاں بھی دعوت تھی وہاں گئے، مسجد میں لوگ ملے، ساتھی ملے، ارے بھائی صاحب کیسا حج رہا؟ تو بعض لوگ اتنے بھونڈے طریقے سے اپنے سفر کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ارے بولے بھائی بہت گرم، 45 ڈگری ٹیمپریچر تھا، بولے بہت گرم تھا، بھیڑ بہت ہوتی ہے، اور ایسے ایسے عجیب جملے. یاد رکھو میں نے جیسے آپ کو حج سے پہلے بہت زیادہ عرض کیا تھا کہ یہ سفر تو ہے ہی تکلیف کا نام، سفر تو سفر ہے. اور پھر حج کا سفر جہاں 1,10,00,000 لوگ جمع ہوئے ہوں، وہاں میرے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش نہ آئے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو حج ہو گیا. میں نے وہاں اپنے حج کے بعد کے پہلے بیان میں اپنے ساتھ ہمارے ساتھ جو حاجی تھے، میرا پہلا بیان یہ رہتا ہے، میں نے حاجیوں سے کہا کہ حج ہو گیا. پیروں میں نے وہاں مینا میں بھی دیکھا ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، ایسا انتظام تھا. اب جمرات سے آگے پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ لیڈیز اور جینٹس ڈاکٹر ہر 500 میٹر پر موجود تھے. تو میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹرز ماشاءاللہ انہوں نے جگہ جگہ بٹھائے ہوئے ہیں. تو سب سے زیادہ حاجی کس چیز کی شکایت کر رہا ہے؟ میں نے رک کر ہر جگہ تھوڑا سا اس کا جائزہ لیا تو ہر جگہ حاجی کو پیروں پہ چھالے کی شکایت تھی، ہر جگہ پیروں پہ پٹے بند رہے تھے. میں نے کہا دیکھو یہ ہے کہ چلنا تو آپ کو کسی بھی قیمت پر، آپ بمبئی کے بڑے سے بڑے ٹور میں گئے، 2 نمبر معلم، 3 نمبر معلم، تب بھی آپ کو رمی جمار کے لیے چلنا ہے، 2 نمبر معلم قریب ہے تو آپ جا کر ایسے تو آ نہیں سکتے. آپ کو جا کر ایسا لمبا لک لے کر، لمبا یو ٹرن لے کر ہی واپس آنا ہے. ہر حال میں چلنا ہی چلنا ہے. طواف چلنے کی عبادت ہے، سعی چلنے کی عبادت ہے. اب تک لوگ مجھے فون کرنے، کل فون آیا، میں نے تو طواف بائک پر کر لیا، سعی بائک پر کر لیا. میں نے کہا ہم نے ہر بیان میں کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو پیدل چلنے کی استطاعت رکھتا ہے، پیدل چل کر طواف واجب ہے، پیدل چل کر آنا کے ہم مسائل نہیں بتاتے، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اغلاط العوام، عام طور پر عوام اس میں غلطی کرتی، اس لیے بار بار بتایا گیا. بھائی طواف چلنے کی عبادت، سعی چلنے کی عبادت، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سفر میں مزاج کے خلاف. تو میں اپنے پہلے بیان میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو 2 دن ہو گئے حج سے فارغ ہو کر، تھکان دور ہو گئی، تاب دور ہو گئی، پیروں کا درد ختم ہو گیا، لیکن ثواب اور اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعمال کے صحیفے میں محفوظ ہو گیا. تھکان ہوتی ہے، اتر جاتی ہے 2 دن 4 دن میں. حج کی تھکان یہاں آنے کے بعد زیادہ پتہ چلتی ہے، وہاں نہیں پتہ چلتی. میری اہلیہ کہنے لگی کہ پہاڑ توڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا اس سے بڑا کچھ توڑ کر آیا ہوں. پہاڑ کے آنے کے بعد ہوتا ہے، ابھی بھی مجھے بالکل دوا مستقل لے رہا ہوں، بولا نہیں جا رہا ہے تو ہوتا ہے، لیکن یہ تھکان تاپ 10 دن 5 دن 15 دن ختم ہو جاتی ہے. لیکن نیکیاں، اب جو چاہتا ہے کہ نیکیاں ہمیشہ کے لیے اعمال کے صحیفے میں محفوظ ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سفر حج کو اس طرح بیان نہ کریں کہ لوگ متنفر ہو. ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے سامنے آپ نے، ارے بھائی بوڑھے آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے جوانی میں حج کرنا ہے. بھائی ٹھیک ہے جوانی میں کرنا ہے، اس بوڑھے کے سامنے تو بھائی یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے نیت کیا تھا میں آئندہ سال حج کروں گا، اور تیرے اس کہنے کی وجہ سے وہ گھبرا گیا، بولے نہیں بابا اپنا کام نہیں چھوڑو بابا، اچھا ہوا بھائی اس سے پہلے مل لیا. کیا ہو خدا نہ خواستہ اس نے حج کا ارادہ ترک کر دیا. ذمہ دار آپ ہیں، گنہگار آپ ہیں، آپ کیوں ایسے بیان کرتے ہیں؟
اس لیے حج کی تکلیفوں کو کبھی، اور حج کیا عبادات کی تکالیف کو، یہ تو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. اور میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اب تو بہت سہولتیں ہیں، پہلے کے سفر نامے پڑھو کیا سہولتیں، کیا تکالیف ہیں. اور اب اللہ کا شکر ہے ہر سال آہستہ 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 سہولتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود حج ہے. تو کبھی شکایتوں کو اپنی زبان پر نہیں لانا. کسی کے سامنے حج کو اس انداز میں کتنی سارے مثبت چیزیں ہیں اس کو بیان نہیں کرتا حج. خاص کر کے جو حج نہیں کیا اس کے سامنے اس طرح کوئی بات بیان کرنا کہ وہ اپنے ارادے کو موقوف کر لے، یہ اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے حاجی. اس لیے ہمیشہ اچھائی کو بیان کرنا، اپنے اجر کو باقی رکھنے کے لیے وہاں کی خوبیوں کو، وہاں کی اچھائیوں کو، جو تکلیف ہوئی اس پر ہم اللہ سے اجر لیں گے، اجر ہمارا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. اب آپ کی شکایتوں کے بعد وہ چیز جو ہوئی وہ ختم تو نہیں. شیطان عجیب عجیب دھوکہ دیتا، بہت ہوشیار ہے نا. ارے بولے مولانا آپ سمجھتے نہیں ہو، اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں، یہ جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے نا، میرے کو دوسروں کا خیال ہے. بھائی دوسروں کا اگر کوئی خیال ہے آپ کو اور آپ چاہتے ہیں واقعی اصلاح، تو اس کا ایک راستہ ہے، اس کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے. مجموع میں اس کو بیان کر کر لوگوں کو متنفر کرنا یہ بالکل نہیں ہوتا. بہرحال حاجیوں بہت ساری باتیں اس وقت اور ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن وقت مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ان ارادوں کے ساتھ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات آج تاج الدین بھائی کے آنے سے پہلے چونکہ ہم لوگ تاجر لوگ ہیں اور اپنا نفع تو کم از کم تھوڑا سا، اس مجمع میں کون ہے جو ہاتھ اٹھا کر یہ نیت کرے کہ اب روزانہ اپنی مسجد کو نمازوں کے اوقات کے علاوہ کم و بیش کچھ نہ کچھ وقت ضرور دوں گا، مسجد میں بیٹھوں، کوئی کام نہیں، مسجد میں وقت گزارنا اتنا بڑا عمل ہے میرے بھائیوں جس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو کون نیت کرتا ہے کہ مسجد کے اعمال میں ہم انشاءاللہ روزانہ جڑیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. سارا مجمع نیت کر رہا ہے. اللہ آپ حضرات کو جزائے. اس کے ساتھ یہ نیت کون کر رہا ہے کہ جیسے ہم نے حج کے لیے وقت فارغ کیا، اب اللہ کے دین کا جو مینا عرفات سے پیغام ملا ہے، اس دین کو انشاءاللہ دنیا میں پہنچانے کے لیے بھی کم و بیش وقت فارغ کر وقت لگائیں گے. اس کی کون نیت کرتا ہے؟ پورا مجمع نیت کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بہت قبول فرمائے. اب اسی طرح بیٹھے رہے، ہم سب کے بڑے، ہم سب کے استاد، ہمارے ذمہ دار انشاءاللہ وہ کچھ آپ حضرات سے بات کر پھر آپ کے تاثرات کو سنیں گے انشاءاللہ.